لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قابل احترام استاذ محترم حفظہ اللہ ورعا، محترم ذمہ داران مدرسہ فاطمہ، قابل احترام معلمات، طالبات اور باہر سے تشریف لائی ہوئی محترم و معزز خواتین اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ آپ نے تھاما، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ عظیم نوجوان صحابی ہیں جن سے اللہ کے نبی بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ 36 سال کی 30 پر 6 سال کی عمر بس آپ نے پائی، لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو اللہ کے نبی سے بڑے قریب رہے، بہت آپ سے قریب رہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اللہ کے نبی نے تھاما اور کہا یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم بے شک میں تمہیں چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر کہا کہ اوصی کا یا معاذ، معاذ میں تمہیں ایک بات کی وصیت کرتا ہوں۔ اور آگے آپ نے کہا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ہر فرض نماز کے بعد اس ذکر کا اہتمام کرنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، بہترین دعا ہے۔ اور اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں سکھائیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، جس میں بندہ یہ مانگتا ہے اے پروردگار تو میری مدد فرما، تجھے یاد کرنے، تیرا شکریہ ادا کرنے اور بہترین طریقے سے تیری بندگی بجا لانے پر اے اللہ تو میری مدد فرما۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے نصیحت فرمائی، لیکن پوری امت کے لیے نصیحت تھی۔ ہر نماز کے بعد اس ذکر اور دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا معزز خواتین، ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ یقیناً آج اگر کمی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ شکر گزار بندوں اور شکر گزار بندیوں کی بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا کی، اور جب سے ہم پیدا ہوئے اس وقت سے آپ دیکھ لیجئے گا اللہ کی کن کن نعمتوں سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ کی ان نعمتوں کا ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ کی ان نعمتوں کو ہم شمار کر ہی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی ان نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور ان نعمتوں کو پا کر ہم بندوں اور بندیوں کا رویہ کیا ہے؟ اللہ نے آگے کہا ان الانسان لظلوم کفار، منعم حقیقی پروردگار کی نعمتیں ہم نے پائی اور زندگی کو اسی کے نام کرنا چاہیے، اور زندگی میں بندگی کو بچا لاتے ہوئے اس منعم حقیقی کو راضی کرنے کی جستجو اور تگدو، یہ میرے اور آپ کی زندگی کی پہچان ہونی چاہیے۔ لیکن بندہ، اللہ نے کہا لظلوم کفار، بڑا ظالم ہے وہ، اپنے رب کو نہیں پہچان پا رہا ہے، بڑا ناشکرا ہے وہ اور اپنے رب کو راضی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے سورہ انفطار میں کہا، بڑی عظیم سورت ہے اور ہم میں سے بہت سارے سورت کو جانتے ہیں، یاد کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے دلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اللہ نے جو سوال کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اے انسان تیرا رب تو بڑا کریم ہے،
اس رب کریم سے تجھے کس چیز نے غافل کیا اور تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ جس نے تجھے پیدا کیا اور جس نے تیرے اعضاء کو درست کیا، تجھے بہترین سانچے اور شکل میں اس نے ڈھالا۔ کتنی بہترین شکل و صورت ہے ہم انسانوں کی۔ اس کائنات کی سب سے بہترین اور خوبصورت مخلوق انسانی مخلوق ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ زندگی اسی کی دی ہوئی، یہ نعمتیں اسی کی عطا کردہ، لیکن ہم بندوں اور بندیوں کا رویہ کیا ہے؟ اللہ کی بندیوں، اللہ کی شکر گزار بندی بننے کی کوشش کیا کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کیجئے گا۔ اللہ کے نبی کی جو مختلف دعائیں احادیث میں وارد ہیں، اس میں ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی کی یہ دعا وارد ہے، اس دعا کا بھی اہتمام کیجئے گا، شکر گزار بن جاؤ گے تم۔ رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطیعا، چار باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں ذکر فرمائی۔ اللہ اکبر، یہ چاروں نعمتیں اگر میرے اور آپ کی زندگی میں آ جائیں نا، واللہ ہم کامیاب ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی ناحیے سے بھی ہم کامیاب ہیں۔ بندہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ رب اجعلنی لک شکارا، اے اللہ تو مجھے تیرا بہت شکریہ ادا کرنے والا بنا دے، لک ذکارا تجھے بہت یاد کرنے والا، لک رہابا صرف تجھ سے ڈرنے والا، لک مطیعا اور تیرا مطیع و فرما بردار ہمیں بنا دے۔ شکر گزاری بڑی عظیم دولت اور نعمت ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا، داؤد علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کا ذکر کیا، اور داؤد اور آل داؤد کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ داؤد بڑے شاکر تھے، آل داؤد بڑے شاکر لوگ تھے، داؤد کے خاندان والے بڑے اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ اور آگے اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے بندوں میں بہت کم ہیں جو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اور اس مضمون کو آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا قرآن میں، قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تشکرون، نعمتیں اللہ نے ذکر کی، اور نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا نعمتوں کو پا لیا تم نے، اور نعمتوں کو پا کر تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، اپنے رب کو تم نے ناراض کر دیا، اور تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جیسے تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں، بلکہ تمہارے اور رب کے درمیان میں ایک دوری نظر آتی ہے اور ایک فاصلہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر بجا لاتے ہو۔ تو اس لیے اللہ کی بندیوں پیغام یہ ہے، اپنی زندگی میں شکر گزاری اس اخلاق کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کرنا، اور خود جائزہ لے کر دیکھیے گا، جائزہ لینے سے انسان شکر گزار ہوتا ہے۔ عموماً ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو جائزے میں جو ہم سے اونچے ہیں، جو ہم سے بڑے ہیں، مرتبے میں، نعمتوں میں، خوشحالی میں، مالداری میں، تو ان لوگوں پر جب نظر پڑتی ہے تو انسان کی زبان ناشکری ہو جاتی ہے، انسان کی ادائیں جن میں ناشکری کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی، لا تنظروا الی من هو فوقکم، جو آپ سے اوپر ہیں نا ان کو مت دیکھو، آپ ناشکری کے الفاظ تمہاری زبان سے جاری ہوں گے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے نیچے ہیں نا انہیں دیکھا کرو، رب کے شکر گزار بن جاؤ گے، رب کے شکر گزار تم بن جاؤ گے۔ تو گویا کہ جائزہ لیجئے گا اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے مجھے اور آپ کو مالا مال کیا ہے۔ اب ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے ہم شکر گزاری کو بجا لائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم احسان مند رہیں، ہمیشہ احسان فراموش نہ رہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کو ناراض کرنا، اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لینا،
اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کے احکام اور اس کی شریعت کی خلاف ورزی کرنا، اللہ کی باتوں کو سن کر اور اس کی تعلیمات کو جان کر اس کی خلاف ورزی کرنا، رب ناراض ہوگا نا، رب ناراض ہوگا، اسے پہچاننے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ شکر گزاری جائزہ لینے سے ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اور ہمارا رب ایسا ہے، اللہ کی بندی ہو، آپ نے اگر محنت کی، اگر آپ نے بندگی کو بچا لایا، اس عظیم رب کی آپ نے قدر کی نا، وہ بڑا قدردان رب ہے ہمارا، وہ بندوں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ شاکر ہے، اللہ الشکور ہے۔ اللہ شکور اور شاکر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بندوں کے ایک ایک عمل کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اللہ کے پاس آپ کے اعمال کی بڑی قدر ہے۔ پتہ نہیں ہم نے اپنے دلوں میں اللہ کی عظمت کو بٹھایا کہ یا نہیں، اللہ کی ہم صحیح معنی میں قدر کرتے ہیں کہ یا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وہ بندوں کا بڑا قدرداں ہے جو خاص کر محنت کرتے ہیں، اعمال صالحہ کو بچا لاتے ہیں، اپنی زندگی میں بدلاؤ اور بہتری لاتے ہیں، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو بسر کرتے ہیں، اسے راضی کرتے ہیں، اسے خوش کرتے ہیں۔ تو سمجھ لینا کہ یہ وہ بندے ہیں، یہ وہ بندیاں ہیں جن کا قدرداں رب ذوالجلال ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی کو کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، آخرت کو چاہنا، آخرت کی خاطر محنت کرنا، نیک اعمال کو بچا لانا، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی کوششیں بیکار نہیں جائیں گی، ان کی کوششیں رائگاں نہیں ہوں گی، بلکہ ان کی کوششوں کی اللہ کے پاس بڑی قدر ہے۔ اسی لیے سورہ دہر اور سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، یہ جو جنت تمہیں ملے گی قیامت کے دن، ان نعمتوں سے جو تم مالا مال ہو رہے ہو، یاد رکھنا دنیا میں جو تم نے محنتیں کی، دنیا میں جو تم نے نیک اعمال بجا لائے، تو گویا کہ اسی کا یہ بدلہ ہے، اور تمہاری کوششیں رب کے پاس جو ہے قابل قبول رہیں، اور اللہ نے ان اعمال کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ اللہ نے صحت دی ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے۔ معزز خواتین، کتنی اللہ کی بندیاں ہیں جو صحت کو پا کر اپنے رب کو راضی کرتی ہیں، بتائیے گا آپ۔ اللہ تعالیٰ نے قوت بصارت دی، قوت سماعت دی، قوت گویائی اللہ نے عطا کی، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، بولنے کی قوت، چلنے پھرنے کی قوت، ساری توانائیاں ہم نے پالی، اور ان توانائیوں کو ہم اسلام کے خلاف اور رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں، رب کو ناراض کرنے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری آنکھیں قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گی، ہمارے کان قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری زبان ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا اگر ہم نے ناشکری کی راہ کو اختیار کیا۔ جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں، آنکھ ہمارے حق میں گواہی دے گی، کان ہمارے حق میں گواہی دیں گے، زبان ہمارے حق میں گواہی دے گی، بس یہی فرق ہے۔ اسی لیے صحت کو غنیمت جانو، تندرستی کو غنیمت سمجھو، جوانی اور ادھیڑ عمر کو غنیمت سمجھو۔ اللہ نے اگر آپ کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اس قوت اور طاقت توانائی کو اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کے بندوں کے کام آنے میں اسے گزارنے کی کوشش کرو۔ عورت شکر گزار بن جائے نا، جیسا کہ مولانا نے کہا کہ گھر کے ماحول اور گھر کو بدلنے میں خواتین کا کیا کردار ہوتا ہے، اس حوالے سے چند اہم باتیں آپ نے ذکر فرمائی۔ واللہ اگر کوئی خاتون شکر گزار بن جائے نا، وہ گھر جنت نما ہو جائے گا، اس گھر کے افراد کی صحیح تربیت ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے گا جب خاتون ناشکری ہوتی ہے اس کا اثر بچوں پر بھی ہوتا ہے، شوہر پہ بھی ہوتا ہے، شوہر پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، گھر کے افراد پریشان ہیں، کیونکہ عورت ناشکری ہے، اس ناشکری کے اثرات گھر کے افراد پہ نظر آتے ہیں۔
آپ شکر گزار بن جائیے، اللہ آپ پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، گھر کا ماحول بدل جائے گا، گھر کی بے دینی ختم ہو جائے گی، گھر میں برکتیں نازل ہوں گی۔ یہ میرے اور آپ کی بات نہیں ہے، قرآن پڑھ کر دیکھیے گا، اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اے اللہ کے بندو بندیو، اللہ کو کیا ضرورت پڑی تمہیں عذاب دینے کی، تمہیں پریشان کرنے کی؟ اللہ کو کیا ضرورت؟ اگر تم شکر گزار رہو گے، اگر تم مؤمن رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں آفتوں سے بچائے گا، اللہ تمہیں مصیبتوں سے بچائے گا، اللہ تمہارے گھر کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ آج گھر گھر کا مسئلہ ہے، بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں، مصیبتوں کی شکایت کرتے ہیں، اور نیند کے نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں، بچوں کے بگڑنے کی شکایت کرتے ہیں، خادم کی کمائی میں، شوہر کی کمائی میں بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ شکایتوں کا یہ انبار جو ہمارے گھر میں نظر آتا ہے۔ اگر آپ دور کرنا چاہتی ہیں، اللہ کی بندیوں، اپنی زندگی کی ایک ادا سے شکر گزاری کا جو ہے معاملہ پیش کرو، اللہ تم پہ رحم فرمائے، گھر کا ماحول اور نظام بدل جائے گا، اور غیبی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ برکتیں نازل ہوں گی ہمارے گھروں میں۔ نمازوں کا اہتمام کیجئے گا، جو شکر گزار عورت کی بڑی پہچان ہے، نمازوں کا اہتمام کیجئے گا، یہ شکر گزار بندی کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ آپ لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، پڑوسیوں کا خیال کر رہی ہیں، سب گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، اگر آپ نے نماز نہ پڑھی نا، واللہ آپ شاکرہ ہو بھی نہیں سکتی ہیں۔ آپ اللہ نے آپ کو جو ہے دوڑ دھوپ کے مرحلے میں، آپ دیکھ لیجئے گا ہمارے گھر کی خواتین عموماً گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، پتہ نہیں اور بہت سارے معاملات کو انجام دیتے ہوئے اپنی پوری انرجی اور طاقت کو صرف کر دیتی، لیکن اس مرحلے میں اللہ کو یاد کرنا کمال ہوتا ہے، اللہ کو منانا کمال ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا کمال ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اٹھنے سے پہلے یہی عزم کر کے اٹھیں گے آپ کہ شکر گزاری یہ ہماری پہچان بن جائے گی، ہم اپنے شوہروں کے شکر گزار بن کے رہیں گے، اپنے بچوں کے ہم قدرداں بن کے رہیں گے، اور اپنے بڑوں کے ہم جو ہے شکر گزار بن کے رہیں گے، سب سے بڑھ کر ہم اپنے رب کے شکر گزار بن کے رہیں گے، اور بندگی کو ہم بچا لائیں گے۔ اور وہ حدیث کہہ کر اپنی گفتگو ہم ختم کر دیتے ہیں، مشہور حدیث آپ جانتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دو صفات ایسی ہیں عورتوں میں جن صفات کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے نارے جہنم سے۔ دو صفات جو آپ نے ذکر فرمائی، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تم زیادہ لعن تعن کرتی ہو، گالی گلوچ کا سہارا لیتی ہو، زبان تمہاری بے قابو ہو جاتی ہے، اور عورت شوہروں کی تم ناشکری کرتی ہو، تو لہذا اللہ کی بندی ہو، شکر گزار بن کے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو۔ شکر گزاری میں لذت ہے، شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ ہم سب کو اس کا شکر گزار بنائے۔ شکر گزاری کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کو پا کر منعم حقیقی کو راضی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گھر کی جو پریشانیاں ہیں، جو الجھنیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری الجھنوں اور پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ گھر کا جو ماحول بگڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ گھر کے ماحول کو بہتر بنائے، گھر کے ماحول کو دیندار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ جو عورتیں اپنے کام کاج چھوڑ کر یہاں پروگرام میں تشریف لائی ہیں، اللہ آپ تمام کی زندگی میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کو صحت و عافیت سے نوازے، اللہ آپ کے گھر والوں کی کمائی میں برکتیں نازل فرمائے، اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرمائے، اور وہ نوجوان لڑکیاں جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکی ہیں اللہ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ انہیں الفت و محبت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے حوالے سے جو ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے، اس مدرسے کو اللہ آباد رکھے، اس مدرسے سے بستی کی ایک بڑی تعداد کو اللہ فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ذمہ داران کو مزید اللہ ہمت دے، اللہ طاقت دے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور استاد محترم بھی یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے، ان کے حوالے سے
مزید اللہ تبارک و تعالی آپ سے تعدیر جو ہے کام لیتا رہے. اللہ ہم سب کو دین پر باقی رکھے اور دین ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے. ہم آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا و شکرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ ہمارا جو اگلا جو اجتماع ہوگا وہ دسمبر کے مہینے میں ہوگا. آپ لوگ انشاءاللہ جو ہے گروپس جو ہے دیکھتے رہا کیجیے گا. ہم بہت جلد انشاءاللہ تاریخ کا اعلان کریں گے. شکرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.